السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عمران خان نے اسلام آباد پہنچتے ہی اگلے لائے عمل کا اعلان کیا ہے۔ آج انہوں نے اپنے وکلاء کو بلا کر ان کے ساتھ بنی گالہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر جو شریک وکلاء تھے ان میں سے ایک سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، اور چائنا عمران خان کے حق میں کھل کر سامنے آیا ہے۔ چائنا عمران خان کی گارنٹی دے رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے اس سٹوری کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اب بھی یہ خیال ہے کہ شاید الیکشنز نہ ہوں۔ یہ میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشنز ہوں گے اور اپنے وقت کے اوپر ہوں گے۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کی میٹنگ سے پہلے، آئی ایم ایف کے اس فیصلے سے پہلے جو حالات تھے وہ بہت ڈیفرنٹ تھے۔ شاید میں بھی آپ کی طرح یہی سوچتا تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، چونکہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی، جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، جب تک نواز شریف جو ہے وہ واپس نہیں آ جائیں گے، جب تک عمران خان نائل نہیں ہو جائیں گے، جب تک پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ نواز کو یا جہانگیر خان ترین کو پراپر ایشورنس نہیں ہو جائیں گی کہ ان کو کہاں کہاں کیا کیا دینا ہے، اور ان کے اوپر اس تمام چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا، اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تھاٹ تھی، لیکن جب آئی ایم ایف نے لاک کیا، آئی ایم ایف نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم $1 ارب آپ کو ابھی دیں گے، $1 ارب ہم نگران حکومت کو دیں گے، اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو $1 ارب دیں گے۔ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کے لیے ایک ڈالر اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ یہ چیز ضرور سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یورپی یونین کا جو وفد ہے وہ نہیں آ رہا، مبصر مشن پاکستان نہیں آ رہا۔ تو اس کی میں نے آپ کو وجہ پہلے بھی بتائی تھی کہ حکومت الیکشن کو شاید دھاندلی سے کنٹرول کرنا چاہ رہی ہوگی، یا الیکشن کمیشن کے ذہن میں کوئی شیطانی ہوگی، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پورے ملک میں جو ایک ساتھ الیکشن ہونا ہے اس کو آپ ڈیلے کر سکیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے، چونکہ آپ نے ایسے معاہدے کر لیے، چونکہ آپ کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور یورپی یونین کا ابھی جو ایک مشن ہے اس کی ایک رپورٹ ابھی مرتب ہو رہی ہے، تو آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ چند لوگوں کی خواہش کو لے کر آپ پورے ملک کو قربان نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کی لیول پلینگ فیلڈ کی خواہش کو لے کر آپ اتنا بڑا کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ پہلے جو کیا ہوا ہے وہ بھی اتنا بڑا بوجھ بنا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دم سے چند لوگوں کی خواہش کے اوپر الیکشنز کو ڈیلے کر لیا جائے؟ اور یاد رکھیں کہ اگر ایک دن بھی الیکشن اب ڈیلے ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی کے پاس بھی وہ لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی کہ پھر وہ حالات کو کنٹرول کر سکے۔ تو لہٰذا الیکشن ناگزیر ہیں، ان کی خواہش کے اوپر مت جائیں۔ انٹرنیشنل جو سینیریو بنا ہوا ہے اس میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ الیکشن ہوں گے، اور یہی خوشخبری عمران خان نے بھی اپنے لوگوں کو دی ہے۔ اور آئی ایم ایف اگر یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اس سے باہر نکل سکیں، چونکہ اس سے یہ باہر نکل کے اس کا خمیازہ بھگت چکے ہوئے ہیں۔ ایک چیز تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک بیان دیا جی ارسطو ہیں، جو بڑے ارسطو احسن اقبال صاحب، یہ پروفیسر احسن اقبال صاحب، ان کو یہ شوق ہے کہ ان کو پروفیسر کہا جائے۔ اتنا بڑا بلنڈر مارا انہوں نے کہا جی کہ چین نے کہنے کی کوشش کی تھی 2018 میں کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہ لایا جائے۔ انہوں نے براہ راست چائنا کی اس گورنمنٹ کے اوپر، اور چائنا کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے جو نان انٹرفیئرنس کی ایک پالیسی ہے، وہ اسٹیٹس کے اندرونی معاملات کے اندر کبھی بھی انٹروین نہیں کرتے، کبھی مداخلت نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے کہ چائنا نے پریکٹیکلی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ چائنا ہمیشہ علی اعلان یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں چائنا، بلکہ امریکہ کے اوپر بھی یہ اس چیز کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ ہمیں جو ممالک ہیں ان کے انٹرنل معاملات کے اندر کبھی بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ارسطو صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ چائنا نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا تھا کہ اقتدار میں نہ لائیں پی ٹی آئی کو، چونکہ سی پیک کی اور پاکستان کے اور چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بہت نقصانات ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک کو دانستہ طور پر جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، اور اس سے متعلق غیر ذمہ دارانہ الزامات لگائے اور منصوبے جو ہے وہ منجمد رہے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہے ہیں جی ارسطو احسن اقبال۔ اچھا، اب احسن اقبال کے دعوے کا پوسٹ مارٹم ہو گیا، اگلے چند گھنٹوں کے اندر طوفان آ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ چائنا نے جو عمران خان کی گارنٹی دی، انہوں نے کہا جی کہ احسن اقبال صاحب کا یہ دعویٰ جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ سی پیک منصوبے اور اس پر چین کی رائے سے متعلق احسن اقبال کا دعویٰ غلط نکلا۔ چینی کونسل جنرل نے پی ٹی آئی دور میں سی پیک منصوبے پر
پیش رفت کو اطمینان بخش قرار دیا تھا کہ آج تک کبھی چین کی جس کی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی میڈیا کے اوپر آ کے، کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے یہ لگتا ہو کہ چائنا جو ہے اس نے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہو عمران خان کے دور میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں، جو معاہدات تھے، عمران خان کا موقف یہ تھا کہ جو معاہدات سیکرٹ ہیں، جو معاہدات آپ نے چھپا کے کیے ہوئے ان کو پبلک کریں. تو یہ ایک لڑائی تھی، یہ کافی عرصے تک چلی تھی، لیکن اس جو بیان تھا، اس بیان کا ڈراپ سین اب بہت جلد ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سے آج سے کچھ دن پہلے ہمارے ایک بڑے ویل انفارمڈ میں کہوں گا ایک سورس ہے، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ چائنا اور سعودی عرب یہ پاکستان کے معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ چائنا، جس کی بہت ساری انویسٹمنٹ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، جس کا فیوچر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ پاکستان کے اندر کسی طرح کی جو عدم استحکام کی سچویشن ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو چائنا نے یہ ایک پیغام پہنچایا تھا پاکستان تک کہ اپنے حالات کو ٹھیک کریں، اور ایگزیکٹلی وہی پیغام آئی ایم ایف نے بھی دیا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان دیں اور اس کے بعد پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے. اب کیا ہوا، رستو صاحب نے کیا کیا، جب چائنا نے ان کو ڈنڈا دیا، جب چائنا نے ان کو کہا بھائی آپ نے یہ کیا بونگی ماری، ایسے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یو ٹرن کیسے لیا. وہ کہتے ہیں جی میری جو اسٹیٹمنٹ تھی چائنا کے متعلق ٹی وی شو کے اندر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلی گئی ہے، اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی چائنا کی جو پالیسی ہے وہ نان انٹرفیرنس کی ہے، کسی بھی ملک کے ڈومیسٹک افیئر کے اندر چائنا انٹروین نہیں کرتا. اور وہ کہتے ہیں جی کچھ سینئر بزنس مین جو تھے وہ سی پیک کے اوپر کام کر رہے تھے، انہوں نے پرائیویٹلی یہ بات کہی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن واز ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، کہ 2018 میں جو ہے وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. ایز بائی مارچ اپریل 2018 اٹ ہیڈ بیکم. وہ کہتے ہیں جی واضح طور پر یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو ہے وہ نون لیگ کو اقتدار کے اندر نہیں آنے دیتی تھی، اور اینڈ واز ہیلپنگ پی ٹی آئی ٹو کم ان پاور تھرو انٹرفیئرنس ان الیکٹورل پروسیس. اب انہوں نے بات کو بالکل 180 ڈگری پہ گھما دیا. جب ادھر سے ڈنڈا آیا، جب ادھر سے کوئی لتر پریڈ ہوئی ہوگی کہ یار یہ آپ نے کیا بونگی ماری ہے، تو اس کی وضاحت انہوں نے کیسے دی. پہلے کہتے ہیں جی چائنا نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اب کہتے ہیں جی کچھ کاروباری لوگوں نے کہا تھا. تو اسٹل یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ان کو ظاہر ہے کور کرنا پڑ گیا. تو یہ حالت ہے، جو لوگ خود سی پی کو دیکھتے ہیں ان کے اپنے آئی کیو لیول کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ امریکہ نے دی ہوتی نا، چائنا نے ان کے دان توڑے ہوتے. چائنا اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیتا، ان کی منسٹری آف انفارمیشن دیتی، ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بڑا سخت رد عمل آتا. وہ پاکستان سے وہ حیا کھاتے ہیں، انہوں نے ان کو کان کھینچے ہوں گے فون کر کے کہ بھائی عقل کو ہاتھ مارو، یہ تو ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. اب اس سے بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائیں، ایک وکیل خالد یوسف چودھری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. خان صاحب کی جو لیگل کیسز ہیں اس میں وہ آدمی جو بغیر نام و نمود کے عمران خان کے کیسز کو فائٹ کرتا ہے. عمران خان کے کیسز سے مراد ہر کارکن کی ضمانت میں وہ موجود ہوتا ہے. اس کا مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ تصویریں نہیں کھنچواتا. تو ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھائی آگے جو توشہ خانہ کے اوپر معاملات بہت تیز ہونے، فرد جرم عائد ہونی ہے. 12 جولائی کے بعد معاملات جو ہے وہ کافی تیز ہوں گے، عدالتی معاملات، اور آپ نے چاقو چبند رہنا ہے. اور وہ خطاب بھی بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے ان سے کیا کہ ہم واپس آئیں گے، تحریک انصاف واپس آئے گی. وکلاء کو انہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک ان کو ایک بڑا حوصلہ دیا ہے، ان کی پوری ٹیم کو بلا کر ان سے ملاقات کر کے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، اگلے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی کچھ دن رہ گئے جس میں ہم نے یہ ایفرٹ کرنی ہے. یہ جو جنگ ہے یہ اب بالکل فیصلہ کن مراحل کے اوپر آ گئی ہوئی ہے، اور یہ جنگ اسی صورت میں ہم جیت سکتے ہیں جب وکلاء ہمارے جو ہے وہ تگڑے ہوں گے. یہ بارز کی جنگ ہے، اب یہ جنگ عدالتوں کے اندر لڑی جائے گی. اور خاص طور پہ 12 جولائی کے بعد جو حالات ہیں وہ ایک دم سے تبدیل ہوں گے تحریک انصاف کے لیے. تو خان صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نئے لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں، اور کل ان کی جو پیشی آج وہ بڑی اہم ہے، ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے اور انشاءاللہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.